نہیں ہو سکتے. یہاں پہ زیادہ کے لفظ کو نوٹ کریں بچوں کہ تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہو. اچھا کئی دفعہ نا سی ویکھی ہے نا کہ لوگ تو فقیہ فریسیوں کا ذکر کریں جب سمجھتے شاید وہ سارے گناہگار ہی سے. ایسی کوئی بات نہیں تھی بلکہ وہ تو شریعت کے بہت پابند لوگ تھے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہیں پہ اٹک گئے تھے, رک گئے تھے. جو شریعت کا خاصہ تھا, جو مطلب تھا, جو مقصد کا, اس کو وہ بھول گئے تھے. محبت کو بھول گئے تھے, معافی کو بھول گئے تھے, بخشش کو بھول گئے تھے. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے برداشت کو بھول گئے تھے. خدا یسوع مسیح نے ایک تو یہ کہا, دوسری بات یہ کہی کہ اگر کوئی تجھ پر لالچ کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لے لینے دے. لالچ کا مطلب ہوتا ہے مقدمہ. عدالتی سطح میں جا کے بھی خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ تو محسوس کرتا ہے کہ تیرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تیرا کچھ چھینا جا رہا ہے, تو باقی سارا کچھ بھی اس کو دے دے. اور مثال خدا یسوع مسیح نے کیا دی؟ کرتے کی اور چوگے کی. کرتے کی اور چوگے کی. کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودی لوگ جو تھے عام طور پر دو کرتے جو تھے وہ ہر شخص رکھتا تھا. کرتے دو ہوتے تھے اور ایک چوگا ان کے پاس ہوتا تھا. اب یہ دو کرتے تھے, ان کے بارے میں بھی خدا کا حکم یہ تھا کہ جس کے پاس دو کرتے ہیں وہ اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے. اور خدا کا کلام یہاں پہ بیان کرتا ہے اگر ایک بھی اس کے پاس ہے, پاک کلام کے اندر لکھا ہے, اور اس پر نالش کی جاتی ہے, مقدمہ درج ہوتا ہے, اور وہ کرتا دوسرے شخص جو ہے وہ اس پر دعوے دار بن جاتا ہے کہ یہ میرا ہے, وہ لینا چاہتا ہے, تو خدا یسوع مسیح نے فرمایا اپنا چوگا بھی اسے لے لینے. اب یہ چوگا جو تھا یہ کرتے کے اوپر پہنتے تھے, اور بائبل کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ چوگا جو تھا اتنا بڑا ہوتا تھا کہ ایک یہودی رات کو اس کو سونے کے لیے بھی استعمال کر سکتا تھا, یعنی پورے بستر کی طرح سے اس کو استعمال کر سکتا تھا اپنے لیے. خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ تو سمجھتا ہے کہ اگر کسی کو ضرورت ہے اور کرتے کی تو اسے چوگا بھی لے لینے دے. اگر اس کی ضرورت ہے, وہ چاہتا ہے, تو ایسا کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے تجھ پر لالچ کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لے لینے دے. پاک کلام کے اندر یہ بات بیان کر کے تیسری مثال خدا ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے ہم جو عام انسانی معمولات ہیں, معیار ہے, اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں دانت کے بدلے دانت, آنکھ کے بدلے آنکھ, لیکن خدا فرماتا ہے پاک کلام کے اندر لکھا ہے کہ بدلہ نہیں بھلائی کرنی ہے. خدا کا کلام مسیحی لوگوں کو سکھاتا ہے کہ بدلہ نہیں, برائی نہیں, بھلائی کرنی ہے. خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے. بائبل مقدس کا بڑا زبردست معیار ہے میرے عزیزو کہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب ہے. بچوں تیرا نہ سنو ذرا, خدا کا کلام بیان کرتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ برائی کے بدلے برائی, لیکن کلام کہتا ہے برائی کے بدلے بھلائی کرنی ہے. بدی پر بدی کے ذریعے سے غالب نہیں آنا. ایدا کی مطلب ہوتا ایدا مطلب کہ اگلے نے ساڑا نقصان کی تعظیم ہوتا نقصان نہیں کرنا. اے جے بدی دا بدلہ بدی نال غالب نہ. خدا کا کلام کہتا ہے نیکی کے ذریعے سے اس پر غالب آ. بلا وجہ بھی تجھے پیٹا ہے, دوسرا بھی اس کی طرف پھینک دے, دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دے. لکھا ہے تیرا کرتا لینا چاہتا, چوگا بھی اسے دے دے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے. اور پھر زبردست مثال بیان کی کہ جو کہ تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے, دو کوس اس کے ساتھ چلا. یہ ہے آج کا کلام اور پیغام. اور جب ہم بائبل ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح زمین پر موجود تھے تو اس وقت رومیوں کی حکومت تھی, اور ایک رومی حکومت کا جو سپاہی تھا اس کو یہ اختیار اور اتھارٹی تھی کہ وہ کسی شخص کو بھی پکڑ کے کہہ سکتا تھا چل بھائی یہ مال یہ اسباب اٹھا اور اس کو فلاں منزل تک پہنچا کیا. لیکن کلام یہ بیان کرتا ان کا اصول قانون کرتا تھا کہ 1 میل تک تو اس کو لے جا سکتا تھا, اس کے بعد اس کو کسی اور شخص کو استعمال کرنا ضروری تھا. لیکن خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ مسیح یسوع نے کیا کہا کہ 1 کوس تک بیگار. بیگار کا مطلب ہوتا ہے مفت میں. آپ جنہوں منگار بھی کہتے ہیں پنجابی کہ منگار چی لے جائے, تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے 1 کوس تک لے جائے تو 2 کوس اس کے ساتھ چلا جائے. میرے عزیزوں خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا یسوع مسیح کا نام عجیب ہے, مشیر ہے. خدا قادر سلامتی کا اس کی تعلیمات بھی عجیب ہے ساری دنیا سے. آج اسی اتنا ہی کہنے اس طرح ہی کہنے ہیں لے او بھائی اسی کا یہ وغیرہ کٹ دے فری ہے میں دوسری والی جڑا اپنا فرض بنتا ہے اسی پورا کر دیتا گھر مکی. خدا کا کلام بیان کرتا نہیں, خدا آپ سے یہ توقع کرتا ہے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو آپ کے لیے کیا گیا ہے آپ بھی اس کے حقدار نہیں تھے. خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ گناہ کی مزدوری تو موت ہے,
मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदा यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है, और वो हमारी मौत के लिए सलीब उठाकर खुदा का कलाम बयान करता कलवरी तक गया है। उसने हुक्म दे दिया, जब खुदा का कलाम कहता है एक कोस बेगार में ले जाया जाए, 2 कोस उसके लिए चला जा, तो इसका मतलब यह है कि हमारी रास्तबाजी जो है वो आम लोगों की निस्बत, फकीयों फरीसियों की निस्बत, दुनिया के सिस्टम और निजाम की निस्बत फर्क होनी चाहिए और आला होनी चाहिए। मेरे अजीजों, हम कलाम खुदा में से इंसानों की खिदमत के तल्लुक से और कलाम की खिदमत के तल्लुक से, खुदा की खिदमत के तल्लुक से भी इस असूल को अपनी जिंदगियों में अप्लाई कर सकते हैं। खुदा चाहता है कि हमारी रास्तबाजी ज्यादा हो, हमारी खिदमत ज्यादा हो, हमारी गवाही बड़ी हो, हमारा ईमान ज्यादा मुअस्सर हो, हमारा किरदार ज्यादा आला हो खुदा के हुजूर। और बाइबल मुकद्दस के अंदर इसकी बेशुमार बेहद हसाब मसाले जिंदगियों में देखी जा सकती हैं। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब कलाम ये बयान करता है मेरे अजीजों कि वो 1 कोस तक तुझे जाने के लिए कहे 2 तक चला जा, तो इसका मतलब ये बनता है कि 1 तक जाना तो उसकी मजबूरी थी, ईमानदार की उस वक्त मजबूरी थी, क्योंकि हुकूमत का ये बनाया हुआ कानून था। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता उसके आगे खुशी के साथ ही जाना था, उस तो आगे खुशी के नाल ही जाना है। खुदा का कलाम बयान करता है खुदा की खिदमत, खुदा की इबादत, खुदा की परस्तश खुशी के साथ करनी है, लाचारी के साथ नहीं, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। खुदा का कलाम ये बयान करता है बर्दाश्त करना किसी हद तक उस वक्त हमारी मुश्किल और मजबूरी हो सकती है, लेकिन खुशी के साथ करेंगे तो इसका ज्यादा अजर भी मिलेगा। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि उसके बाद अगला कोर्स जो है, अगला काम जो है वो हमें खुशी के साथ करना है। जरा बाइबल मुकद्दस में आइए थोड़ा सा नजारा करें उन जिंदगियों का जिन्होंने जिंदगी में ऐसा किया और उसका अजर देखें। बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी जबरदस्त तमसील जो है, जो खुदावंद यीशु मसीह का एक बड़ा जबरदस्त तमसीली किरदार है बुजुर्ग यूसुफ का। हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि उनके भाइयों ने हसद करते हुए उन्हें उठाकर कुएं में फेंका, इस्माइली ताजरों के जरिए से वो मुल्क मिस्र में पहुंच गए। खुदा का कलाम ये बयान करता है वहां से फिरौन के मुलाजिम ने खरीदा, जेल के अंदर पड़ गए। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें ये सारी कहानी सिखाता है। अब यहाँ पे देखें, खुदा का कलाम ये बयान करता है जबरदस्ती उसके भाइयों ने बेचा, जबरदस्ती उन्हें खरीद लिया गया, वहां पे उन पे इल्जाम लगा दिए गए, जेल में उन्हें डाल दिया गया। खुदा का कलाम बयान करता है और तकरीबन 15 साल तक वो जेल के अंदर रहे। खुदा का कलाम बयान करता है, लेकिन जब हम बुजुर्ग यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं तो उन्होंने इन वक्त और हालात का कोई शिकवा खुदा के खिलाफ नहीं किया, कोई वावेला नहीं किया मेरे अजीजों, बल्कि खुदा की पाक मर्जी समझते हुए इन वक्त और हालात को खुशी के साथ बर्दाश्त किया। गोया उनके भाइयों ने 1 कोस तक उन्हें कुएं तक पहुंचा दिया था, लेकिन आगे खुदा का पाक कलाम बयान करता है वो खुदा की पाक मर्जी को समझते हुए इन सारे वक्त और हालात को बर्दाश्त कर गए और उसका अजर देखा, इनाम देखा कि देखें उसी मुल्क के अंदर, उन्हीं जेल खानों के अंदर लोग सड़ते रहे, मरते रहे, लेकिन खुदा ने उसका अजर ये दिया कि बुजुर्ग यूसुफ को उसी मुल्क के अंदर वजीर आजम बना दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड, जोरदार तालियां लगाएं खुदा के जलाल के लिए। ये है उन लोगों का अजर जिन्हें एक कोस जाने के लिए कहा जाता है और बेगार में चले जाते हैं। बेगार में वो यानी बगैर किसी लालच के खुदा की खिदमत करते हैं मेरे अजीजों, खुदा की इबादत करते हैं, परस्तश को जारी और सारी रखते हैं। खुदा उन्हें इसका बड़ा अजर देता है। कलाम मुकद्दस में से इसी तरह से हम बुजुर्ग डैनियल, सदरक, मीशक और अब्दुन्नजू की जिंदगियों को देखें। खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है बाबुल के अंदर नबूकदनेस्सर की गुलामी में है। खुदा का पाक कलाम बयान करता है वहां तक 1 कोस खुदा का कलाम ये बयान करता है पहुंचा दिया गया, वहां पर गुलामी के अंदर है। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि जब लोगों ने उनकी इबादत देखी, परस्तश देखी, उनकी तरक्की देखी, तो उनके मुखालिफ चल गए। सदरक, मीशक और अब्दुन्नजू को खुदा का कलाम ये बयान करता है बादशाह के हुजूर मुजरिम ठहराने के लिए खुदा का पाक कलाम बयान करता है उन्होंने बादशाह को मूर्ति बनाने का हुक्म दिया, कहा कि इसको सजदा किया जाए। गुलामी उनकी मजबूरी थी, ये पहले कोस वाली बात है। लेकिन मेरे चीजों खुदा का कलाम बयान करता जब उन्हें सजदा करने के लिए कहा गया तो वहां पर उन्होंने दूसरे कोस को तय किया। हालेलुया। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, हम आपके वफादार हैं, आपके कवानीन के वफादार हैं, आपके खिदमत गुजार हैं, लेकिन यहां तक हमारी इबादत परस्तश की बात है,
ہم زندہ یہوہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے اور نہ تجھے سجدہ کریں گے۔ خدا کا پاک کلام کہتا ہے بادشاہ تیش میں آ گیا، آگ کو 7 گنا تیز کیا گیا، ان کو نوجوانوں کو ان کے اندر ڈال دیا گیا۔ لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جو دوسرے لوگ وہ آگ کے اندر دوسرے کوس کو خوشی کے ساتھ طے کر رہے تھے۔ خدا کا پاک کلام کہتا آگ میں اتار دیے گئے، لیکن بادشاہ برتا حیرت میں ڈوب گیا کہ جب اس نے دیکھا کہ وہاں پہ 3 نہیں بلکہ چوتھی شخصیت بھی نظر آ رہی ہے، اور اس کے بارے میں اس نے اعلان کیا کہ ہم نے تو تینوں کو پھینکا تھا، یہاں پہ چوتھے شخص کو دیکھتا ہوں جس کی صورت خدا کے بیٹے کی سی ہے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ جب ہم خدا کے لیے دوسرا کوس اس کی خوشی سے طے کرتے ہیں میرے عزیزو، تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا نے سرفرازی کر۔ بزرگ دانیل کو دیکھ لیں، دعا کرنے والے شخص تھے، صبح دوپہر اور شام کو 3 وقت ہیکل کی طرف منہ کر کے دعا کرتے تھے۔ مخالفوں کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، پاک کلام میں کے اندر لکھا ہے سازش بنائی گئی، ان کو بھی بھنسایا گیا۔ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے لیکن وہ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، اس دوسرے کو اس کو خوشی کے ساتھ طے کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے بادشاہ بڑا ہمدرد تھا، دانیل کے کردار سے بہت خوش تھا، لیکن لوگوں نے اس کے مشینوں نے ایسا جال بنا کہ بادشاہ اپنے ہی بنائے ہوئے قانون میں پھنس گیا۔ تو جان دانیل سے کہنے لگا کہ خداوند جس کی تو عبادت کرتا ہے، جس سے تو ڈرتا ہے، جو زندہ خداوند تیری حفاظت کرے۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے بھوکے شیروں کے آگے ڈالا گیا، لیکن خدا کی شکر گزاری۔ جب بادشاہ ساری رات بڑا پریشان رہا، اس نے ساز موقوف کر دیے، اس نے مینوشی نہیں کی، کھانا نہیں کھایا، ساری رات کروٹیں لیتا رہا۔ صبح اٹھتے ہی گاروں کے منہ پر گیا اور دانیل کو پکارا، کہنے لگا دانیل کیا تیرا خدا اس بات پر قادر ہوا کہ تجھے شیروں کے منہ سے بچائے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت اب تک جیتا رہے، اس لیے کہ جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس نے اپنا فرشتہ بھیج کر شیروں کے منہ بند کر دیے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا میرے عزیزو، اس طرح سے آج بھی دنیا کے اندر جو لوگ خدا کی خاطر مشکلات اذیتوں کو خوشی سے برداشت کرتے ہیں، کلام ان کے بارے میں کہتا ہے کون سی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گی۔ یہ بہت زبردست، بہت مشکل ٹاسک ہے۔ پوری دنیا کے اندر صرف دین مسیحیت کی یہ تعلیم ہے کہ دوسرا شخص آپ پر ظلم بھی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، چڑھاتا ہے، آپ کو معاف نہیں کرتا، آپ نے اس کو معاف کرتے ہی جانا ہے، دوسرے کو اس کو طے کرتے ہی جانا ہے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کے مطابق جب ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو سب سے شاندار نمونہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا زندگی کے اندر۔ جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آج بھی ان کا دعویٰ سچا ہے، تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ کو ثابت کرتا ہے؟ جب ان کی راست بازی کو دیکھتے ہیں، ان کے پاک خون کے وسیلہ سے پوری دنیا کو راست باز ٹھہرایا جاتا ہے، ایمانداروں کو راست بازی بخشی جاتی ہے۔ لیکن جب ان کے مصلوبیت کو دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام میں یہ سکھاتا ہے کہ کوڑے مارنے سے لے کر مصلوب کرنے تک کون کون سا ظلم جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا کہ ان کی داڑھی کو نوچا گیا، کانوں کا تاج رکھا گیا، صلیب کے اوپر جا کر کیل ٹھوکے گئے، پسلی میں بالا مارا گیا، منہ پر تھوکا گیا۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے داڑھی کو نوچا گیا تذلیل کرتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود صلیب پر فرمایا اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ گویا یسوع مسیح نے سب سے پہلے یہ دوسرا کوس جو ہے، یہ دوسرا میل جو ہے وہ بذات خود طے کیا اور ہمارے لیے نمونہ چھوڑ دیا۔ اور یہی جب ہم شاگردوں کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں میرے عزیزو، پاک کلام کے اندر لکھا ہوا جب چناؤ کیا اور خداوند یسوع مسیح کے جانے کے بعد جب انہوں نے خدمات دی ہیں، خدمات اپنی شروع کی، تو کلام یہ بیان کرتا ہے سوائے ایک رسول کے، رسول محبت مقدس یوحنا کے علاوہ جو طبعی موت مرے خداوند میں سوئے، ان کے علاوہ سارے شاگرد جو تھے وہ شہید کیے گئے، کوئی کسی طرح سے اور کوئی کسی طرح سے، کوئی کسی طرح سے، کوئی کسی طرح سے خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ گویا ان کے لیے یہ ایک طرح سے دوسرا میل تھا جو انہوں نے طے کیا، لیکن خوشی کے ساتھ کیا۔ اسی لیے میرے عزیزو، جب ہم آج اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو آج بھی خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور یسوع مسیح نے وعدہ کیا کیا دوسرا کوس طے کرنے والوں کے ساتھ کہ جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جیسے بزرگ دانیل کو دیا، جیسے شدرک میشک عبدالنجو کو دیا، جیسے اپنے شاگردوں کو دیا،
उसी तरह से खुदावंद आज हमारे साथ भी यही वादा करता है। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है कि लोग तो कहते हैं कि दांत के बदले दांत, खुदा का कलाम बयान करता है लोग तो कहते हैं आंख के बदले आंख, जान के बदले जान, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि शरीर का मुकाबला न करना। और यहाँ पे शरीर से मुराद शैतान नहीं है भाई, अगरचे शैतान के मुकाबला करने की भी बात कही है, बल्कि यहाँ शरीर से मुराद वो लोग हैं जो शरारतें करते हैं ईमानदारों के खिलाफ, जो ईमानदारों के खिलाफ रहते हैं, कहलाते वो भी ईमानदारी हैं, लेकिन खुदा का कलाम ये बयान करता है उनके तलक से बात की गई है। इसलिए लिखा है कि जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो कोई तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। बहुत दफा हमारी जिंदगियों में ऐसे मामलात होते हैं जब हमें दूसरों की मदद की जरूरत होती है, दूसरे हमारी मदद के मोहताज होते हैं, लेकिन हम वहां पे हमारी मार्केट में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, 2 नंबरी कर जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं, कंजूसी कर जाते हैं, दुनियादारी में आ जाते हैं। क्योंकि साडे दुनियादारी में ये है कि ਅਸੀਂ कर्ज भी उस शख्स ਨੂੰ देने हैं ਜਿਹੜਾ अदा कर सके, ਮੁਹੱਬਤ भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ हैं ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ कर सके। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ खुदा ਦਾ कलाम ਕਹਿੰਦਾ ਤਜਾਰਤ ਜੇ ऐसी ਮੁਹੱਬਤ ऐसी खिदमत ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਜਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ खुदा ਦੇ ਉਸਨੂੰ ਤੇ ਅਜਰ ਕੋਈ नहीं दे, ਉਹ ਤਜਾਰਤ ही ਤੁਹਾਨੂੰ मिलनी है जो कुछ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ है, मुनाफा ते अजर नहीं। अजर के बारे में लिखा कि जान देने तक भी वफादार रहे तो फिर मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। लिहाजा आज में इस कलाम के वसीला से खुदा ने हमें ये सिखाया है, हम देखें हमारी जिंदगियों में कहां पर हमें दूसरे मील में दाखिल होना है, कहां पर हमें दूसरा मील जो तय करना है, ताकि हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगियां गुजारें और हमारी जिंदगियों से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा से दुआ है इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत। आइए भी खुदा की